اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ ابھی ہم پڑھنے جا رہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 127، 128، 129، 3 آیتیں ہیں، اور یہاں سے 15واں رکوع جو ہے، یعنی کہ مطلب سیکشن نمبر 15 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 127، وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك آلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاہرون۔ تو اب یہاں سے جو ہے وہ اب ان لوگوں کی فکریں اور بڑھ گئی، فرعون کی سرداروں کی، کہ ان کو لگا کہ ہماری پوزیشن جو ہے وہ کہیں ہل نہ جائے، تو اب وہ لوگوں کی فکریں جو ہے وہ بہت بڑھ گئی، اور اب وہ لوگوں نے فرعون کو اور چڑھانا شروع کیا۔ وقال الملأ، تو کہا ان ملؤ نے، یعنی کہ چیفز آف فرعون، یعنی سردار، من قوم فرعون، یعنی کہ فرعون کے لوگوں کے اندر جو بھی سرداران تھے پورے، ان لوگوں نے کہا فرعون سے، وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ، تو کیا چھوڑے رکھو گے موسیٰ کو اور موسیٰ کی قوم کو؟ تو یعنی ان لوگ کا بولنے کا مطلب کہتے کہ ان کو کیا چھوٹ دے کے رکھو گے؟ لیفسدوا فی الارض، تاکہ یہ پوری زمین میں فساد مچاتے پھرے۔ یعنی ان لوگوں کا مطلب یہ تھا کہ ان کو چھوڑے کیوں رکھا ہے، یعنی ان کو تو فوراً کے فوراً قتل کر دو، مطلب یہ ہے ان کو چاہیے تھا کہ ان کو قتل کر دو، لیکن ان لوگوں نے کہا تو چھوڑے رکھو گے موسیٰ کو اور موسیٰ کی قوم کو، تاکہ وہ لیفسد فی الارض، تاکہ فساد مچائیں زمین پر، وَيَذَرَكَ، اور تمہیں بھی چھوڑ دیں، وَآلِهَتَكَ، اور تمہارے معبودوں کو بھی، یعنی تم کو بھی چھوڑ دیں، تمہاری بھی جو تمہارے کو بھی گاڈ سمجھا جاتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اب موسیٰ علیہ السلام تو ایک اور گاڈ لے کر آئے ہیں کہ بھئی اللہ کی بندگی کرو، تو اب تمہاری بھی بندگی جائے گی، پر تمہارے جو معبود ہے، یعنی کہ فرعون کے بھی معبود ہے، تو فرعون کے معبود جو ہے اس کے جو گاڈز ہیں ان کی بھی مطلب بندگی پرستش گئی نا، تو وہ لوگ اس کو چڑھا رہے ہیں کہ وہ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، یعنی تم کو بھی چھوڑ دیا جائے گا اور تمہارے معبودوں کو بھی، کیونکہ سب موسیٰ علیہ السلام کے گاڈ کی پھر بندگی کریں گے نا، تو ان کو فکریں ہو گئی، اپنی اپنی گدیوں کی، اپنی اپنی کرسیوں کی، سب کو فکر ہو جاتی نا۔ قال، اب یہ فرعون کا ڈائلاگ ہے، فرعون نے کہا سنقتل ابناءہم، ہم قتل کر دیں گے ان کے بیٹوں کو، جو وہ کر رہا تھا پہلے بھی، اس نے پہلے بھی یہ چیز کی تھی جتنے بھی سال پہلے، لیکن پہلے بھی یہی ہو رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اس نے یہی تو حکم کیا تھا کہ جتنے بھی ان کے بیٹے ہیں ان کو قتل کرو تاکہ ان کی نسل ختم ہو جائے۔ سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، اور ان کی نساء یعنی ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، تو عورتیں زندہ رہے گی تو نیچرلی ان کے لیے پھر وہ ایجپشن مرد ہوں گے، تو ان کی نسل کو ختم کر کے ایجپشن نسل کو بڑھائیں گے، یعنی کہ یہ ہے ان لوگوں کا یہ طریقہ۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، تو پھر کہتا اور ہم تو ہے ہی، ہمارا تو ان کے اوپر پورا کنٹرول ہے، پورا پاور ہے ہمارا، تو یہ اس کے گھمنڈ کے بول۔ Said the chiefs of Pharaoh's people, will thou leave Moses and his people to spread mischief in the land?
and to abandon thee and thy gods. He said, their male children will we slay, only their females will we save alive, and we have over them power irresistible. یہ اس کے ڈائلاگس ہیں. اس کی نوٹ ہے 1084. Pharaoh's order against the sorcerers was drastic enough. یعنی فرعون کا جو حکم تھا جادوگروں کے لیے وہ تو بہت زیادہ یعنی بہت ہی زیادتی تھی اس میں. But his counsel is not satisfied. مگر اس کے جو بھی پورے مشورے دینے والے اس کے پورے مطلب سردار چیفز بڑے بڑے وہ سب اس سے مطمئن نہیں تھے کہ یہ جادوگروں کو جو بھی ان کے ساتھ بہت بدترین سے بدترین کیا گیا لیکن پھر بھی وہ لوگوں کو اس سے تسلی نہیں تھی. واٹ اباؤٹ موزس اینڈ دا اسرائیلائٹس؟ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اسرائیلی اور یہ موسیٰ علیہ السلام ان کا کیا، ان کے لیے تو کچھ نہیں کیا. They had a seeming victory and will now be more mischievous than ever. ان لوگوں کی جس طرح سے فتح ہوئی ہے کامیابی تو اب یہ تو اور بھی فساد ان کا پھیلے گا، بہت فساد بھی بن جائیں گے یہ لوگ. They appeal to Pharaoh's vanity and his superstition and sense of power. تو یہ وہ لوگ فرعون کو اب لگے ہوئے تھے کہ جیسے اس کا جو بھی گھمنڈ غرور ہے، پھر اس کا جو بھی مطلب خرافات جو بھی اس کے خرافاتی سب سپرسٹیشن جو ہے، اور پھر اس کو لگتا ہے نا کہ جیسے اس کا پاور بہت ہے، تو اب وہ لوگ اس کو اور بھی زیادہ چڑھانے کا کام کر رہے ہیں. If you leave them alone, تو اگر ان کو تم نے چھوڑے رکھا they say, where will be your authority؟ تمہارا پھر کہاں رہے گا حکم، تمہاری یہ جو ہے بادشاہت یہ کہاں رہے گی. You and your gods will be defied. تم کو بھی یعنی تم کو بھی تم سب بولتے نا کہ تم وہ جو اپنے آپ کو بھی تو وہ بولتا تھا نا کہ انا ربکم الاعلی، تو لوگ نے اس کو بولے کہ تم بھی اور تمہارے معبود جو ہے وہ سب کا انکار کیا جائے گا. Pharaoh has a ready answer. مگر فرعون جو ایک جینیس تھا نا بھائی، تو اس کے پاس اس کا جواب ہے نا بالکل حاضر جواب تھا. He was really inwardly cowed by the apparent power of Moses. اندر سے وہ کافی خوف زدہ تھا، ڈر گیا تھا. جو اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا پاور، وہ ڈرا ہوا تھا اندر سے، لیکن انسان دکھائے گا نہیں نا، دکھانے میں اس کی بے عزتی ہے. He dared not openly act against him. تو اس کی ہمت نہیں تھی کہ وہ کھلم کھلا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کچھ کرے کارروائی. But he had already, before the birth of Moses, passed a cunning order to destroy the whole people of Israel. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس نے جو حکم جاری کیا تھا کہ ان کے تمام جو لڑکے ہیں ان کو قتل کر دو، جو بھی لڑکے پیدا ہوں ان کو قتل کر دو، ان کی لڑکیوں کو بیٹیوں کو زندہ رکھو، تاکہ اسرائیلی قوم جو ہے وہ پوری کی پوری تباہ ہو جائے. Through the instrumentality of midwives، یہ ان لوگوں کے ایگزوڈس میں ہے کہ اس کے تھرو یعنی وہ جو رہتی دائیاں، all the male children were to be destroyed، تاکہ جو بھی لڑکے پیدا ہوئے ان کو ڈسٹروائے کر دو. And the females would then be for the Egyptians. تو اب جب ان کے وہ لڑکے جو پیدا ہوئے ان کو ختم کر دیے اور وہ لڑکیاں جو پیدا ہوئی وہ اب بڑی ہوں گی تو ان کے لیے پھر وہ ایجپشنز ہیں نا. The race of Israel would thus be at an end. تو ان لوگوں کے حساب سے کہ اسرائیل کی جو نسل ہے پوری اس کو ختم کر دیا جائے گا. This order was still in force. اور یہ آرڈر جو اس کا پہلے تھا موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے تو وہ تبھی بھی چل ہی رہا تھا. And would remain in force
until the despised race was absorbed. اور یہ حکم جاری ہی رہے گا جب تک کہ یہ حقیر قوم جو ہے یا ان کی جو ریس ہے یعنی بنی اسرائیل کی، تو ان کو جب تک کہ اسرائیلائٹس کو پورا کے پورا ختم نہ کر دیں. But Egyptian cunning and wickedness had no power against Allah's plan for those who had faith. جن کے پاس ایمان تھا تو اللہ کا جو پلان تھا، جو ارادہ تھا اللہ کا، اس کے مقابلے میں ان ایجپشنز کی چالاکی، ان کا ٹیڑھا پن، ان کا جو بھی تھا، وہ کوئی پاور ان کا چلا ہی نہیں اس کے سامنے. اللہ کے پاور کے سامنے کس کا پاور چلے گا؟ اب ہے آیت نمبر 128. قال موسیٰ یا قومی استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال موسیٰ لقومہ، اپنی قوم سے انہوں نے کہا، استعینوا باللہ، کہ اللہ سے مدد طلب کرو، یعنی اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ سے مطلب اللہ کی نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو، اور وصبروا، صبر کرو، صبر کرو. ان الارض للہ، زمین جو ہے وہ تو اللہ ہی کی ہے. یورثوها من یشاء من عبادہ، دیتا ہے وہ، وارث بناتا ہے. یورثو میں وارث، تو وہ وارث بناتا ہے اس زمین کا جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. جس کو بھی اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے اس کو اس زمین کا وارث بناتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی مذہب کا ہو، وہ کسی اور معبود کی بندگی کر رہا ہو، چاہے وہ مشرک ہو، منافق ہو، جو بھی ہو، کسی کو بھی اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو وراثت دے دیتا ہے زمین کی اپنے بندوں میں سے. لیکن والعاقبۃ للمتقین، عاقبت یعنی آخری جو اینڈ ہے اور جو آخرت ہے وہ تو صرف اور صرف للمتقین کے لیے. اٹ از فار متقین، کہ جن میں تقوی ہے، جن میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت بین بین چل رہی ہے. نہ ان کو کسی ڈنڈے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی جھوٹ اور فریب اور مکر کی ضرورت ہے. ان کے اندر تقوی ہے تو وہ اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں. تو عاقبت صرف اور صرف انہی کے لیے ہے. یہ ان کا موسیٰ علیہ السلام کا دیکھو سمجھانے کا طریقہ. اور وہاں پر جب فرعون سے ان لوگوں نے کہا تو فرعون کا کیسا گھمنڈی طریقہ تھا. Said Moses to his people, pray for help from Allah and wait in patience and constancy, for the earth is Allah's, to give as a heritage to such of his servants as he pleaseth, and the end is best for the righteous. اس کی نوٹ ہے 1085. Notice the contrast between the arrogant tone of Pharaoh and the humility and faith taught by Moses. فرعون کے جملوں میں گھمنڈ اور غرور تھا، موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایمان اور انکساری، ہیوملٹی، جو وہ اپنے لوگوں کو سکھا رہے تھے. In the end, the arrogance was humbled. گھمنڈیوں کو جھکا دیا جائے گا آخر میں. And humility and faith were protected and advanced. اور جس کے اندر نرماس تھی، انکساری تھی اور ایمان تھا، ان کی تو حفاظت کی جائے گی اور ان کو اور ایڈوانس کیا جائے گا اور آگے بڑھایا جائے گا. اب ہے اس کی نوٹ ہے، نہیں نوٹ نہیں سوری، آیت 129. اور یہ 129 آیت جہاں پر ختم ہوئی وہاں پر 15واں رکوع بھی ختم ہوتا ہے
اور وہاں سے پھر سیکشن نمبر 16 جو ہے وہ سٹارٹ ہوئے گا. آیت نمبر 129. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. قالوا تو ان لوگوں نے کہا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا. قالو اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا، مطلب پوری قوم نے نہیں. قالو اوذینا، کہ ہم تو پہلے ہی بہت ہی تکلیف میں، ہم تو پہلے ہی تکلیف میں تھے. اوذینا من قبل، کہ تمہارے آنے سے پہلے. قالو اوذینا من قبل ان تاتینا، کہ تم جب آئے ہمارے پاس اس سے پہلے بھی ہم تکلیف میں ہی تھے. ومن بعد، اور بعد میں جب تم آ گئے، ما جئتنا، کہ تم آ گئے، اس کے بعد بھی ہم تکلیف میں ہی ہیں. ہماری تکلیف میں کوئی بھی کمی نہیں ہوئی ہے. اے موسیٰ، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیف میں ہی تھے، اور اب تم آ چکے ہو تو ابھی بھی ہم تکلیف میں ہیں. قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیے. عسیٰ ربکم، کہ شاید کہ تمہارا رب، ان یہلک عدوکم، ہلاک کر دے. یہلک میں ہلاک ورڈ ہے. ان یہلک عدوکم، تمہارا عدو یعنی تمہارا دشمن جو ہے، کہ بہت ہی مطلب پاسبلٹی ہے کہ تمہارا رب ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، اور تمہیں خلافت دے دے، یعنی کہ تم کو وہاں پر یعنی وراثت دے دے، تمہیں سکسیسر بنا دے. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، تم کو خلیفہ بنا دے، فی الارض، زمین پر. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ یہ دیکھے کہ اب تم کیا کرتے. یہ دیکھ لو بات، تاکہ یہ دیکھے اللہ کہ اب تم کیسے ایکٹ کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو. اگر تم کو وراثت ملی، تم کو خلیفہ بنایا گیا، تو اب تم کیا کرتے ہو؟ تم بھی غلط حرکت کرتے ہو یا تم صحیح رہتے ہو؟ یہ ہے وہ شرط. They said, we have had nothing but trouble, but both before and after thou comest to us, یعنی کہ you came to us. He said, it may be that your Lord will destroy your enemy and make you inheritors in the earth, that so he may see how you act. اس کی دو نوٹس ہیں، 1086 1087. 1086, there is a slight note of complaining, جیسے ان کی in the people's answer، یعنی جو ان کی قوم تھی ان کے جواب کے اندر تھوڑا شکوہ شکایت تھی. But Moses allays it by his own example and courage. لیکن موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے اس کو سلو ڈاؤن کر دیا، ان کی اپنی مثال اور ان کی اپنی جو بھی ہمت اس سے. اینڈ ہز ویژن آف دا فیوچر، اور ان کو جو فیوچر جو ہے وہ ان کو جو بھی اللہ ان کو دکھا رہا تھا یا نظر آ رہا تھا ان کو جو بھی، اس کی وجہ سے which was amply fulfilled in time، جو کہ بہت ہی اچھی طرح سے پورا ہوا. اس کی نیکسٹ نوٹ میں ہے the Israelites despised and enslaved، یعنی اسرائیلی لوگ جو ہے ان سے بہت ہی حقارت، نفرت، اور ان کو غلام بنایا گیا تھا. were to be rescued، ان کو بچانا ہے. and made rulers in Palestine، اور ان کو سوچو یہاں پر یہ غلام ہے اور اب ان کو وہاں سے بچا کے نکال کے ان کو حکمران بنایا جائے گا فلسطین میں. ڈیوڈ اینڈ سولومن، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام were great kings and played a notable part in history. تو یہ تو بہت بڑے زبردست ان کی جو تھی مطلب حکومت اور بادشاہت، اور اس کا ہسٹری میں جو ہے وہ برابر یعنی بہت سارا ان کے بارے میں بتایا گیا ہے.
But the greatness of Israel was conditional. They were to be judged by their deeds. जैसे कि हमने आयत में पढ़े कि तुम्हें खिलाफत मिलती है तो तुम क्या करते हो. ये है वो कंडीशनल कि अब तुमको हुकूमत मिलती है, चलो अब देखते हैं तुम्हारे अमाल कैसे. When they fell from grace, तो अब वो जब गिर गए जो सही अच्छी सही चीज करने से, अदर पीपल वर गिवन ऑनर एंड पावर. तो अल्लाह ने उनसे सब कुछ छीन के दूसरी कौम को वो इज्जत मर्तबा और वो पावर दे दिया. अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है. एंड सो इट केम टू बी द टर्न ऑफ द मुस्लिम्स एंड सो ऑन. तो अब मुसलमानों की बारी आई है. Allah gives his gifts to those who are righteous and obey his law. Allah सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने गिफ्ट्स नेमतें देता है जो मुत्तकीन हो और जो अल्लाह के कानून को सही तरीके से उसको फरमाबरदारी से माने.